بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب الاذکار کتاب میں یہ حکایت موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گھر ایسا بھی تھا جس میں ایک خاوند، ایک بیوی اور ان کا ایک بچہ تھا۔ بیوی بہت نیک صالح تھی، وہ ہمیشہ باوضو رہا کرتی تھی۔ ایک دن وہ تنور میں روٹیاں لگا رہی تھی کہ اسی دوران نماز کا وقت آ گیا۔ اس نے وہ روٹیاں اور اپنے بچے کو چھوڑا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب اس نے نماز شروع کی تو ادھر شیطان کے پیٹ میں بھی مروڑ شروع ہوا اور وہ بھی اس کو بہکانے کے لیے اٹھا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا روٹیاں جل جائیں گی، بعد میں نماز پڑھ لینا، پہلے روٹیاں پکا لو۔ اس نیک پارسا عورت نے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھا، نماز کے اندر ہی مشغول رہی، ان کی پرواہ نہیں کی، شیطان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ داؤ نہیں چلا تو اس نے دوسری بات کہی۔ شیطان نے کہا تمہارا بیٹا تنور کے پاس ہے، کہیں وہ آگ میں نہ گر جائے، لیکن ماں نے نماز جاری رکھی، بیٹے کی طرف دھیان نہ دیا اور نہ ہی شیطان کی باتوں کی پرواہ کی۔ پھر شیطان نے کہا کہ بیٹا تمہارا آگ میں گر چکا ہے، پہلے اس کو بچا لو، بعد میں نماز پڑھ لینا۔ لیکن وہ عورت دل ہی دل میں یہ ارادہ کرتی ہے، ایسے بیٹے، ایسی مائیں ہزاروں اللہ کی ذات پہ قربان۔ اس عورت نے نماز نہ چھوڑی، نماز پڑھتی رہی۔ شیطان کو اس کے اس عمل سے غصہ آیا اور اس نے اس کے بچے کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا۔ وہ عورت برابر نماز پڑھتی رہی۔ اسی دوران اس کا شوہر گھر میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا تنور میں آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے اور عورت نماز ادا کر رہی ہے۔ اسی وقت اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر اس بات کی خبر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے اس عورت کو نماز پڑھتے ہوئے اور بچے کو انگاروں سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ عورت نماز مکمل کر چکی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا ہے کہ تیرا بیٹا آگ کے انگاروں سے تنور میں کھیل رہا ہے، حالانکہ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن آگ نے تیرے بچے کو نہیں جلایا، تو یہ تجھے مرتبہ اللہ کا قرب کیسے ملا ہے؟ تو اس عورت نے جواب میں کہا کہ میں 3 کام کرتی ہوں۔ جب میں بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، اور جب 2 کام اکٹھے ہوں، ایک دینی اور دوسرا دنیاوی، تو میں پہلے دینی کام کو کرتی ہوں، بعد میں دنیاوی کام کرتی ہوں۔ اور جب بھی کوئی مجھ پر مصیبت آتی ہے تو میں اس پر صبر کرتی ہوں، کسی سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے یہ 3 کام اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اگر تو مرد ہوتی تو پیغمبر ہوتی۔ دوستو یہ تھی حکایت جس کے اندر ایک نیک پارسا عورت کا ذکر ہوا اور اس کے 3 کام۔ پہلا کام کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتی تھی۔ باوضو رہنے سے بندے کا رزق بھی بڑھتا ہے اور اس کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے۔ اور اس کا دوسرا کام کہ جب 2 کام اکٹھے ہوتے، ایک دنیاوی دوسرا دینی، تو سب سے پہلے وہ دینی کام کرتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پہلے عمل کرتی تھی، بعد میں دنیاوی کام کرتی تھی۔ اور تیسرا اس کا عمل یہ تھا کہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آتی تو اس پر صبر کرتی، کسی سے شکوہ اور شکایت نہ کرتی۔ یہ 3 کام اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مصیبت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، مصیبت میں بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ دیکھو کہ اس عورت کے بچے کو شیطان نے تنور میں گرا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جلنے سے محفوظ رکھا۔ جو کوئی بندہ یہ 3 کام کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مرد یہ 3 کام اپنا لے تو وہ نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ لیکن یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو بھی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔